بسم اللہ صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد و ساطح البلاد و مسیل الوہاد و مغضب النجات لیس لاولیتہ ابتداء ولا لازلیتہ انقضاء هو الاول ولم يزل والباقی بلا اجل خرت له الجباء ووحدته الشفاء الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المہدویہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ حضرات امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرما دیں۔ معرفت حق اور قرآن کے عنوان سے اور اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے آج 9واں روز ہے اور دھیرے دھیرے یہ مرحلہ اپنے پائے استکمال تک پہنچ رہا ہے۔ بحث مکمل ہونے کے مقام پر ہے لیکن حق موضوع ادا نہیں ہوا۔ بہرحال آپ کے درمیان ان 8 روز میں جو عرض کیا گیا اور آج یہ 9ویں تقریر آپ کے ہدیہ سماعت ہے، آپ حضرات جس جذبہ ایمانی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور جس حوصلہ افزائی کے ساتھ اس مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر بندوں کو منع کیا ہے کہ کبھی بھی 2 کشتیوں پر سوار نہ ہونا، بلکہ ہمیشہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعض مقامات پر حق کے ساتھ نظر آؤ اور بعض مقامات پر باطل کے ساتھ نظر آؤ، بلکہ اللہ نے صاف طور پر کہا کہ تم ہمیشہ حق کا اتباع کرنا، ہمیشہ حق کی پیروی کرنا، کبھی حق کو چھوڑنا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر اپنے مفاد میں حق کا دامن تھامنا پڑ جائے تو حق کا دامن تھام لو، اور کہیں اپنے مفاد میں باطل کو اپنانا پڑ جائے تو باطل کو اپنا لو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ
ہمیشہ حق کا موسم، حق کا دامن تھامنا، چاہے موسم کیسا ہو، چاہے زمانہ کیسا ہو، چاہے وقت کیسا ہو، چاہے ماحول کیسا ہو، چاہے مجمع کیسا ہو، ہمیشہ حق بولنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ حق پہ رہنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ حق کو اپنانے کی کوشش کرنا، ہمیشہ حق کو ماننے کی کوشش کرنا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ صاحب انہیں بھی مان رہے ہیں اور انہیں بھی مان رہے ہیں، انہیں بھی تسلیم کر رہے ہیں، انہیں بھی تسلیم کر رہے ہیں، ہاں یہ بھی رحمت اللہ ہیں، وہ بھی رضی اللہ ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جو علیہ السلام ہیں وہ علیہ السلام ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے لعنت اللہ ہیں وہ لعنت اللہ ہیں۔ جو حق پر ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو باطل پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں حق کی فہرست نہیں بتائی ہے، بلکہ قرآن 1400 سال سے، 1440 سال، 1442 سال سے قرآن حق کی تصویر بتاتا چلا جا رہا ہے، حق کی ترتیب دیتا چلا جا رہا ہے، حق کی ڈیفینیشن ہم کو بتاتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھو حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں۔ اور اللہ نے تمام حق کی تعریف ہمیں دے دی اور بتا دیا کہ دیکھو کبھی حق کو نہ چھوڑنا، بلکہ اس کی اتباع کرتے رہنا۔ جو چیز بھی کائنات میں ہے وہ حق ہے، جو اللہ نے دیا وہ حق ہے، اور ہمیشہ حق کو تسلیم کرتے رہنا۔ حق کے خلاف جو بھی آ جائے وہ باطل ہوتا ہے، کبھی بھی باطل کا اتباع نہ کرنا، کبھی بھی باطل کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ باطل کو کنارے رکھنا۔ اب میرے عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے سب سے بہت سارے حق ہمیں دیے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ حق ہے۔ یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ شریعت حق ہے، یہ اسلام حق ہے، یہ انبیاء کا کارمہ حق ہے، یہ کتابوں کا ہجوم حق ہے، یہ توریت حق ہے، یہ زبور حق ہے، یہ انجیل حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ فرشتے حق ہیں، یہ سورے حق ہیں، یہ نقطے حق ہیں، یہ الفاظ حق ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں یہ سب کی سب چیزیں حق ہیں۔ لیکن ان حقوں کی فہرست میں یہ جو ہمارے پاس حقوق موجود ہیں، یہ جو حق موجود ہیں، ان تمام حق میں سب سے عظیم حق اور سب سے بڑا حق اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جو اللہ کو ایک مان رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے حق کو تسلیم کر رہا ہے، اور جو اس حق کو مان جاتا ہے وہی حق کے اوپر ہے۔ یعنی جو اللہ کو ایک نہیں مان رہا اس کا مطلب وہ حق پہ نہیں ہے، جو اللہ کو ایک تسلیم نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ حق پہ نہیں ہے۔ لیکن صرف اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ ایک چاہتا ہے ویسے ایک ماننا ضروری ہے۔ غور کیجئے گا، دیکھیں ایک کئی طریقے کے ایک ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک چیز کو دو کر دیں تو دو ایک بن کے، دو آدھے بن کے بھی ایک ہوا جاتا ہے۔ تو اللہ ایسا والا ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ ایسا ایک ہے کہ جس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، جس کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ہے تو اس طریقے سے ایک ماننا جیسے کہ اللہ نے کہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی تشریف فرما تھے، نبی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ کا شجرہ بتائیے۔ سنیے میرے عزیزوں، کہتے ہیں یا نبی اللہ کا شجرہ بتائیے، اللہ کا شجرہ بتائیے۔ سنیے گا میرے عزیزوں، گفتگو شروع ہو گئی ہے اور رات کی یہ غالباً آخری تقریر ہے، تو لہٰذا میں آج گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت توجہ آپ کی ہماری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کا یا نبی اللہ کا شجرہ بتائیے، اللہ کا شجرہ بتائیے۔ اب آپ غور کیجئے یہ کیسے بے شجرہ لوگ تھے جو اللہ کا شجرہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ذرا سا میرے ساتھ بولتے رہیں، اس لیے کہ جب آپ بولتے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بولنے میں مزہ آتا ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کا شجرہ بتائیے۔ اب نبی نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر قرآن میں اللہ کا شجرہ دیکھنا ہے تو اللہ کا شجرہ سن لو، اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کائنات میں کوئی کفو نہیں ہے، کوئی کفو نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو پہچنوایا رسول نے اور بتایا کہ کائنات میں توحید سب سے بڑا حق ہے، اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑا حق ہے، اللہ کو ایک تسلیم کرنا سب سے بڑا حق ہے۔ اب جو اللہ کو ایک مان رہا ہے وہ اللہ کو حق مان رہا ہے۔ لیکن کیا اللہ کو سب نے ایک مان لیا؟ کیا اللہ کو سب نے تسلیم کر لیا؟ اگر اللہ کو سب اس طریقے سے مان لیتے کہ جس طریقے
سے اللہ کو ماننے کا حق ہے تو اللہ کبھی قرآن میں شکوہ نہ کرتا کہ میری اس طریقے سے عبادت نہیں کی گئی، میری اس طریقے سے معرفت نہیں حاصل کی گئی جیسے میری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ قرآن میں آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کو ویسے نہیں مانا گیا جیسے اللہ کو ماننا چاہیے تھا، جیسے اللہ کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، جیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ کیوں ایسا کیا ہوا میرے عزیزوں؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، صحائف آسمانی بھیجے، قرآن بھیجا، کتاب اسلامی بھیجی، اس کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو صحیح نہیں مان پائے؟ اس کا دیکھیں ایک ریزن بس ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کو بھی غلط مانا۔ وہ ایک ریزن کیا ہے کہ اللہ کو لوگ اس وجہ سے غلط مان بیٹھے کہ اللہ نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے سے اللہ تک نہیں آئے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا، بلکہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو اس راستے سے آنا پڑے گا جس راستے سے اللہ نے آنے کے لیے کہا ہے، آنے کے لیے کہا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں انجام وہی ہوگا کہ لوگ پھر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی روز محشر ایک کرسی لگائی جائے گی اور اس پہ اللہ آ کے بیٹھے گا اور کرسی کی آواز آئے گی اور پھر اللہ لوگوں سے دیکھے گا، اللہ لوگوں کو دیکھے گا اور دیکھ دیکھ کے ایک ایک آدمی سے حساب لے گا۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے میرے عزیزوں، ہمارے یہاں یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات صحیح لوگوں کی صحیح کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس ایسا اللہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس اللہ کو علی نے ہمیں منبر کوفہ سے بتایا ہے، جس اللہ کی تعریف علی نے منبر کوفہ سے کی ہے۔ اب دیکھیں میرے عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ جنہوں نے علی سے اللہ کو نہیں لیا انہیں حق والا اللہ بھی نہیں ملا۔ تاریخ لکھتی ابن عساکر بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے، سال میں ایک دن ایسا، اب یہ ان کی کتابوں کی باتیں ہیں، سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اللہ گدھے پر سوار ہو کر، سنیے گا میرے عزیزوں یہ کتابی بات ہے، جب اللہ گدھے پر سوار ہو کر آسمان سے نیچے اترتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں یہ کیا قوم ہے؟ یہ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اللہ کو مان لیا ہے۔ غور کیجئے ذرا سا، اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اللہ کو مان لیا ہے۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے اس نے صحیح اللہ کو بھی نہیں مانا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ روزے 15 شعبان کی صبح میں گدھے پہ سوار ہو کے زمین پہ اترتا ہے۔ زمین ابن عساکر کتاب کا نام التبین، اس میں لکھتے ہیں یہ کہ اللہ گدھے پہ، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، گدھے پہ سوار ہو کر زمین پہ اترتا ہے۔ اور علماء حنابلہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو گدھے پہ دیکھا بھی ہے۔ تو اب میرے عزیزوں ایسی قوم سے کیا بحث کی جائے، اس قوم سے کیا گفتگو کی جائے؟ ارے جو قوم خدا کو گدھے پہ بٹھا سکتی ہے وہ چند گدھوں کو خلافت پہ بھی تو بٹھا سکتی ہے۔ بھائی غور کیجئے، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ جزاک اللہ۔ یا علی یا علی۔ یا علی یا علی۔ یا علی یا علی۔ جزاک اللہ۔ یا علی یا علی۔ دیکھیں یا علی، دیکھیں میرے عزیزوں گفتگو بالکل شروع ہو چکی ہے، توجہ ہماری طرف مبذول رہنی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں یہ میں کتابی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ صاحب اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے۔ آپ اللہ کی صفات دیکھتے چلے جائیے جو لوگوں نے لکھی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ کو بتا رہا تھا، جو اللہ کی معرفت کروا رہا تھا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا جو حقیقی اللہ تھا یہ اس تک بھی نہیں پہنچ پائے، حقیقی اللہ تھا یہ اس تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ ہم تک آؤ۔ آج ایک طبقہ ہے نا جو ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتا ہے۔ ارے اللہ تمہیں دنیا میں ڈائریکٹ بھیجتا نہیں ہے، اپنے پاس ڈائریکٹ بلاتا نہیں ہے، تو تم ڈائریکٹ اللہ تک کیسے چلے جاؤ گے بھائی؟
بھائی غور کیجیے ذرا سا. دیکھیے اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو والدین کا وسیلہ بنایا. جب اللہ ہمیں دنیا سے بلاتا ہے تو ملک الموت لینے کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ نہ ڈائریکٹ بھیجتا ہے نہ ڈائریکٹ بلاتا ہے. تو یہ مسلمان کون سی فکر لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اللہ تک اللہ نے تو ڈائریکٹ منہ ہی نہیں لگایا. ہماری اوقات ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں, بلکہ اگر ہمیں حقیقی اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے پہنچنا پڑے گا. کائنات کا سب سے بڑا حق ہے توحید, اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا. لیکن اللہ کی پہچان بھی بغیر اہل بیت کے نہیں ہوگی. جب تک اہل بیت کی پہچان نہیں ہوگی تب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. غور کیجئے گا, جب تک اہل بیت کی پہچان نہیں ہوگی تب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا انہوں نے کیسا کیسا بلیم خدا پہ لگایا اور کیسی کیسی باتیں خدا کے بارے میں کہی. لیکن وہی مسجد کوفہ میں علی منبر کوفہ پہ بیٹھے تو یہ کہتے نظر آئے, ما عبدتک من طمع الجنہ ولا عبدتک من خوف النار. اے میرے اللہ, میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں, بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں. یہ علی کی معرفت ہے. اور اس کے بعد پھر علی نے دوسرا جملہ کہا, لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, کہ اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ علی پہلے سے ہی یقین کی اس منزل پہ بیٹھا ہوا ہے, علی پہلے سے ہی یقین کی اس منزل پہ ہے. تو ایک جملہ کہوں میرے عزیزوں, اللہ کی جو معرفت مولائے کائنات کرا رہے ہیں وہ کائنات میں کوئی نہیں کرا سکتا, کوئی نہیں کرا سکتا. بھئی کیا کہا ڈائریکٹ؟ کہا کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو لائق عبادت پایا. ابھی ہماری عبادتیں کس لیے ہیں بھائی؟ ہم بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے, بغیر فائدے کے اگر ہمیں اپنی حاجتیں نہ پوری کروانی ہو تو شاید ہی ہمارا سر سجدے میں جائے. اگر ہمیں مشکلوں سے ڈر نہ ہو تو شاید ہی ہمارا سر سجدے میں جائے. اگر ہمیں جنت کی لالچ نہ ہو تو شاید ہی ہمارا سر سجدے میں جائے. اگر ہمیں جہنم کا خوف نہ ہو تو شاید ہی ہمارا سر سجدے میں جائے. لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں, بلکہ اس سے لائق عبادت پایا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہوں. اس کا مطلب وہ علی جو اللہ کو بھی مانتا ہے تو معیار دیکھ کے مانتا ہے. غور کیجئے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ علی جو اللہ کو بھی مانتا ہے تو معیار دیکھ کے مانتا ہے, معیار دیکھ کے مانتا ہے. ارے جب علی اللہ کو بغیر معیار کے نہیں مانتے تو کسی ایسے ویسے کو خلیفہ کیسے مان لیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر. یا علی یا علی یا علی یا علی. دیکھیے میرے عزیزوں, دیکھیے اللہ نے بہت ساری عبادتوں کو چھپا کے کرنے کے لیے کہا ہے. چھپا کے, دھیری آواز میں کرو, کسی کو پتہ نہ چلے. جیسے صدقہ دو تو چھپا کے دو, اور بہت ساری عبادت کرو تو چھپا کے کرو. لیکن ایک عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اسے ہمیشہ بلند آواز سے کیا ہوئے. بیٹا اے میرے لال مجلس سن لو ذرا سے, مجلس ہو رہی نا. تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک عبادت یہ ہے کہ جسے تم کھلے الفاظ میں کیا کرو. وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے صلوات, جس کے لیے امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر اور ہماری اولاد کے اوپر درود بھیجا جائے تو ہمیشہ بلند آواز سے بھیجا کرو. اس لیے کہ جب تم بلند آواز سے درود بھیجو گے تو تمہارے ساتھ اللہ بھی شریک ہوگا اور ملائکہ بھی شریک ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تو میرے عزیزوں دیکھیں, گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. تو
جو اللہ نے حق کی فہرست ہمیں دے دی ہے. توحید حق، نبوت حق، امامت حق، رسالت حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں. لیکن میرے عزیزوں حق کو پہنچنے کے لیے حق کا ایک دروازہ ہے. حق کا ایک دروازہ ہے. جیسے توحید تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کے پاس آنا پڑے گا. بھائی نبی نے تو ہی ہمیں توحید دی ہے، لیکن نبی تک بھی ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ نبی تک پہنچنے کے لیے ہمیں نبی کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. بھائی غور کیجیے، اب نبی کا دروازہ کون ہے؟ نبی کا دروازہ کون ہے؟ بھائی غور کیجیے ذرا سا، تاریخ لکھتی ہے کہ نبی نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب اگر نبی تک پہنچنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کے علم کے دروازے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اب حق جو ملے گا وہ نبی سے ملے گا، لیکن نبی سے بھی کم ملے گا جب آپ علی کے پاس آئیں. علی کے پاس آئیں. اسی لیے تاریخ منظر لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ایک حجرے میں تشریف لے گئے. ایک حجرے میں جا کر نبی بیٹھ گئے اور مولا علی کو باہر کھڑا کر دیا. کہ یا علی آپ ذرا باہر کھڑے ہو جائیں اور کسی کو آنے مت دیجیے گا، جو بھی آئے تو اس سے کہیے گا کہ ابھی میرے اوپر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے اور میں کسی سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہرحال نبی اندر کمرے میں تشریف فرما ہو گئے اور مولا کائنات باہر کھڑے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے اور کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے. اتنے میں ایک لمبے قد کے نبی کے صحابی تشریف لائے اور آگے مولا کائنات کے پاس کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے ملاقات کرنی ہے. مولا کائنات نے کہا نہیں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابھی نبی پر ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کہا مجھے نبی سے ملنا ہے. کہا نہیں ابھی نہیں ملنا ہے، ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی، ابھی نبی پر 10,000 ملائکہ آئے ہوئے ہیں. پھر وہ واپس چلے گئے. پھر وہ واپس آئے. پھر کہا ابھی نے مولا کائنات نے کہ نہیں ابھی نہیں مل سکتے، ابھی نبی پر 20,000 ملائکہ آئے ہوئے ہیں. پھر وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد جب تیسری چوتھی مرتبہ آئے، پھر مولا کائنات نے کہا نہیں ابھی نہیں مل سکتے، ابھی 30,000 آئے ہوئے ہیں، 40,000 آئے ہوئے ہیں. آخر میں جب تھوڑی دیر گزر گئی اور یہ سارا سلسلہ ختم ہوا، اب اس کے بعد جب وہ آئے تو اب مولا کائنات نے کہا اب آپ جا کر مل سکتے ہیں، اس لیے کہ ملائکہ کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی وہ گئے اور جانے کے بعد نبی سے ملاقات کی اور جو انہیں اپنی گفتگو کرنی تھی، بات چیت کرنی تھی، وہ بات چیت کی. بات چیت کرنے کے بعد بات چیت سنیے گا توجہ سے، بات چیت کرنے کے بعد اٹھنے لگے اور جانے لگے. جاتے جاتے لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یا نبی اللہ ابھی آپ کے اوپر ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا. کہا ہاں میرے اوپر ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا، ملائکہ نازل ہو رہے تھے. کہا یا نبی اللہ آپ پر کتنے ملائکہ نازل ہوئے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، لیکن میں باہر کھڑا تھا، علی باہر تھے، مجھے علی باہر سے بتا رہے ہیں کہ ابھی 10,000 آ چکے ہیں، ابھی 20,000 آ چکے ہیں، ابھی 30,000 آ چکے ہیں. یا نبی اللہ یہ کیسے مسئلہ ہے؟ ملائکہ تو آپ کے اوپر آ رہے ہیں اور بتا علی کیوں رہے ہیں؟ تو نبی نے کہا جا کے علی سے پوچھ لو نا. تو ایک مرتبہ وہ علی کے پاس آئے. یا علی ملائکہ تو نبی کے پاس آ رہے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا نبی کے پاس جو بھی فرشتہ جا رہا تھا مجھے سلام کر کے اور مجھ سے اجازت لے کے جا. بھائی غور کیجئے، یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. یا علی یا علی. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، شاباش. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. سنو میرے یا علی. تو میرے عزیزوں جیسے ہی ایک مرتبہ مولا کائنات سے انہوں نے پوچھا تو مولا نے کہا جو بھی فرشتہ آ رہا تھا وہ مجھے سلام کر کے اور مجھ سے اجازت لے کے جا رہا تھا. اسی طرح ایران میں اصفہان میں مجلس ہو رہی تھی. اصفہان میں مجلس ہو رہی تھی. ملا وائس کاشفی مجلس کو خطاب کر رہے تھے اور مجلس کو خطاب کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ نبی کی پوری زندگی میں نبی کے اوپر 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. نبی کے اوپر 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. ابھی یہ ملا وائس کاشفی نے مجلس میں پڑھا تھا کہ ایک علی کا چاہنے والا مجلس سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے ملا وائس کاشفی تم نے یہ تو بتا دیا کہ نبی پر 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، یہ بتاؤ
علی پر کتنی مرتبہ فرشتہ نازل ہوا؟ اس کا مطلب علی کی فضیلت کے بارے میں پوچھنا یہ علی والوں کا رویہ ہے بھائی، علی والوں کا رویہ ہے کہ یہ بتاؤ تم نے یہ تو بتا دیا کہ نبی پر 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل، پوری بھری مجلس ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، اور فائز کاشفی ایران اور اصفہان کے بڑے مشہور خطیب مجلس خطاب کر رہے ہیں، اور ایک علی والا کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہے، ملا فائز کاشفی تم نے یہ تو بتایا کہ نبی پر 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ پوری زندگی میں علی پر کتنی ہزار مرتبہ فرشتہ نازل ہوا؟ ملا فائز کاشفی نے بھی اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا میں بتانے جا رہا ہوں نا کتنی مرتبہ نازل ہوا، سنو اگر نبی پر پوری زندگی میں 30,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا ہے تو علی کے اوپر پوری زندگی میں 60,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا ہے۔ کہ کیسے نازل ہوا؟ کہ تم نے سنا نہیں ہے نبی نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ 30,000 مرتبہ آتے ہوئے اور 30,000 مرتبہ جاتے ہوئے، اس کا مطلب جو فرشتہ نبی کے پاس ایک بار آتا تھا وہ علی کے پاس 2 بار آتا تھا۔ یہ ملا فائز کاشفی نے کہا میرے عزیزوں، تو یہ حق ہے میرے عزیزوں، حق کو ڈھونڈنے کے لیے حق کے دروازے کی ضرورت ہے۔ جیسے مولائے کائنات کو نبی کا دروازہ بتایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیں حق۔ سنیے گا میرے عزیزوں، ایک اہم گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ہیں حق، اور اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، کہ اگر گھر میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ، گھر میں آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ قرآن کی آیت ہے بھائی، اس کا مطلب نبی ہے شہر علم، علی ہے دروازہ۔ اب اگر نبی کے پاس جانا ہے تو علی سے ہوتے ہوئے جاؤ۔ اب اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے علی نبی کا دروازہ ہے، ان العباس باب الحسین، عباس حسین کا دروازہ ہے۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا، عباس حسین کا دروازہ ہے، علماء کہتے ہیں۔ اور اسی لیے زیارت میں شرط ہے کہ جب بھی کربلا زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو ڈائریکٹ امام حسین کے حرم میں نہ جاؤ، بلکہ جناب عباس کے حرم سے ہوتے ہوئے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا حرم حسین کا دروازہ ہے، حسین تک پہنچنا ہے تو عباس سے ہوتے ہوئے جانا۔ اس کا مطلب عباس جسے اجازت دیں گے وہی حسین تک جا سکتا ہے، عباس جسے اجازت دیں گے وہی حسین تک جا سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم جب کوئی روضہ بناتے ہیں تو روضے میں زری سے پہلے عالم کیوں لگاتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، ما صلی علی، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یا علی یا علی، سنیے میرے عزیزو، جزاک اللہ۔ تو یہ ہے حق میرے عزیزو، حق کو پہچاننے کے لیے یا حق تک پہنچنے کے لیے دروازے سے جانا پڑے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کے پاس آنا پڑے گا، نبی تک پہنچنے کے لیے مولا علی کے پاس آنا پڑے گا، چونکہ مولا علی ہے نبی کا دروازہ۔ اس کے بعد حق کے محافظ کو حسین کہتے ہیں کہ جو خود کائنات کا حق ہے۔ اب اس حق تک پہنچنے کے لیے عباس کے پاس آنا پڑے گا، اس لیے کہ عباس ہیں دروازہ حسین ابن علی، یعنی حسین تک جانے کے لیے اس دروازے پہ دستک دینا ضروری ہے۔ اگر اس دروازے پہ دستک نہیں دی تو پھر دروازہ حسین وا نہیں ہوگا۔ اب سنیے میرے عزیزو، قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل سے نہ ملانا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپانا۔ یہ قرآن کی دوسری آیت کا جز ہے، اسی آیت کا جز ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے دوسری جگہ اعلان کیا کہ من الواضحات والبینات، وہ چیزیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ اب سنیے گا میرے عزیزو، اس دن میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی 5ویں مجلس میں، لیکن آج میں اسے اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا مولا یہ بتائیے یہ کون سا حق ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں؟ بہت توجہ سنیے گا میرے عزیزو، یہ کون سا حق ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں اور قرآن نے بیان بھی کیا ہے؟
قرآن نے بیان بھی کیا ہے اور اسے لوگ چھپاتے بھی ہیں۔ تو امام معصوم نے کہا، روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امام معصوم نے کہا کہ یکتمون حلیۃ امیر المؤمنین، کا وہ حق جو لوگ چھپاتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہے جس کے فضائل لوگ چھپاتے ہیں۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ یا نبی اللہ، یا امام صادق سے یہ روایت ہے، امام یہ بتائیے کیا قرآن میں علی کے چہرے کا ذکر ہوا ہے؟ کیا قرآن میں علی کے چہرے کا ذکر ہوا ہے؟ چونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بیان کر چکے ہیں اور یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، تو کیا قرآن میں علی کے چہرے کا ذکر ہوا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ہاں کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، اور جدھر چہرہ کرو تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ بھائی غور کیجئے، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا شرک نہیں ہوتا، میں بھی بتاؤں گا، یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہا کہ جدھر چہرہ کرو مشرق و مغرب میں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ ہے، تو کہا کائنات میں وجہ اللہ ہے ہی کہاں؟ علی کے چہرے کے علاوہ اللہ نے کس چہرے کو وجہ اللہ کہا ہے؟ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مشرق میں بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، مغرب میں بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، شمال میں بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، جنوب میں بھی اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، یعنی پوری کائنات میں ہر جگہ اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو مجھے بتاؤ علی کے علاوہ کون ہے کہ جس نے کہا ہو کہ مومن مرے، منافق مرے، کہیں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں مرے، مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تب تک اسے موت نہیں آتی ہے؟ اس کا مطلب پوری کائنات میں جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ علی کا ہی تو چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب مومن بھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے، منافق بھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مومن علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مرنے کی دعا کرتا ہے اور منافق علی کا چہرہ دیکھ کے مر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا نعرے کے جواب میں سستی ہے، نعرے کے جواب میں سستی سے کام نہ لیا کیجیے، اس لیے کہ یہ نعرہ وہ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے، اور دوسرے اس نعرے کی صفت یہ ہے کہ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ آج بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ اپنوں ہی میں چلے آتے ہیں، وہ کہیں سے گھومتے ٹہلتے، بلایا نہیں جاتا انہیں، لیکن چلے جاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں صاحب یہ نعرہ حیدری کہاں سے آ گیا، یہ نعرہ حیدری کس نے لا دیا؟ تو سن لیجئے، یہ نعرہ حیدری کہیں سے آیا نہیں ہے، یہ نعرہ حیدری ہم لوگوں کو لے آیا ہے، ہماری پہچان ہے نعرہ حیدری۔ اور سن لیجئے میرے عزیزوں، میں ایسے نہیں اپنی زبان سے نہیں عرض کر رہا ہوں، غیروں کی زبان سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مناظرہ ہے علامہ اسماعیل دیوبندی کا۔ علامہ اسماعیل دیوبندی پاکستان کے تھے، پہلے مسلک دیوبند میں تھے، بعد میں وہ اپنی ریسرچ سے شیعہ ہوئے، جب شیعہ ہوئے تو مجلسیں پڑھنے لگے۔ یہ مناظرہ جو ہے علامہ عرفان عابدی نے
خود بیٹھ کر ان سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا ہے، وہ کلپ موجود ہے آج بھی، اور ان کی کتاب میں یہ مناظرہ چھپا بھی ہے۔ تو ان سے لوگ آ کے کہنے لگے، علامہ اسماعیل دیوبندی سے آ کے لوگ کہنے لگے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں اور شیعوں میں مجلس پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے شیعوں میں، ابھی آپ کی تھکان اتارنے کے لیے سنیے گا جواب، لیکن شیعوں میں کوئی مینر نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے مجلس میں بیٹھنے کا۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھیے وہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں اور ایسے اونگا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے جا کے وہ یا علی کرنے لگتے ہیں۔ کیا سوال کیا، دیکھ رہے ہیں عزیزوں، یہ ساری جلن تھی علامہ اسماعیل دیوبندی سے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیں شیعوں میں کوئی طریقہ نہیں۔ سنیے گا میرے عزیزوں، ان کا جواب سنیے گا، اگر میرا جواب ہوتا تو میں آپ سے اتنی توجہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن وہ علامہ اسماعیل دیوبندی ہیں۔ دیکھیں جب انسان دشمن اہل بیت سے مخاطب ہوتا ہے نا تو زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ امام عطا کرتے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل دیوبندی سے وہ کہتا ہے کہ آپ شیعوں میں مجلس پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے شیعوں میں کوئی مینر نہیں ہے، سب سوتے رہتے ہیں، آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے، کوئی بچہ بھی نعرہ حیدری لگاتا ہے تو سب بیدار ہو کے یا علی یا علی یا علی کرنے لگتے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا، ہاں مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ مجلس میں سوتے رہتے ہیں، مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ مجلس میں بے ہوش رہتے ہیں، مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ سب مجلس میں اونگتے رہتے ہیں۔ کہا مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے علی کو پہچانتے ہیں، تم باہوش ہو کے علی کو نہیں پہچانتے۔ سلامت رہے آپ۔ شاباش، شاباش، ہاں جیو یا علی۔ میرے عزیزوں اس نعرے سے منافق بھاگ جاتا ہے، نیند کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ کائنات کا حق ہے، اللہ نے حق کی ترتیب دی ہے، ہمیں حق کی ترتیب دی ہے کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن اس حق کو اگر تمہیں پانا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا، توحید حق ہے۔ اب میرے عزیزوں میں اپنے پوری مجلس کی گفتگو کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے 8 دن پڑھا ہے، آج اس کا نتیجہ آپ سن لیجئے میرے عزیزوں۔ اللہ نے ایک پوری ترتیب حق دی اور نبی اپنی 23 سال کی زندگی میں بتاتے رہے یہ حق ہے، وہ حق ہے، قرآن حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتے حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، اور میں نے بھی 8 دن آپ کو سب بتایا کہ کیا حق ہے، کیا حق ہے، کیا حق ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی بزم لگی ہوئی تھی، صحابہ بزم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سے ایک جلیل القدر صحابی نبی کی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی ایک مرتبہ کلام کر رہے تھے، اور کلام کرتے کرتے حق پہ گفتگو نکلی، حق پہ گفتگو جیسے ہی نکلی تو ایک مرتبہ نبی نے کہا، اے عمار، اے مقداد، اے سلمان، یاد رکھنا اگر سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہو اور علی اکیلا ایک طرف جا رہا ہو تو زمانے کو چھوڑ کر علی کے پیچھے نکل جانا۔ سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ مقداد نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ زمانہ ایک طرف ہوگا، علی ایک طرف ہوگا، تو یاد رکھنا حق زمانے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ علی کی طرف ہوگا۔ جاگے ذرا سا جاگے بھائی، جاگے، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حق زمانے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ علی کی طرف ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی نے کہا سنو سلمان، الحق مال علی وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر نبی یہی رک جاتے تو میں بھی یہی رک جاتا۔ اس کے بعد پھر نبی نے کہا سلمان اللہم حیثما دار، اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے۔ بھائی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑے۔ اب اگر علی ممبر پہ ہوں گے تو حق ممبر پہ ہوگا، علی بستر پہ ہوں گے تو حق بستر پہ ہوگا، علی نجف میں
میں علی نہ ہو وہاں باطل ہوگا، جس روزے میں علی نہ ہو وہاں باطل ہوگا، جس حج میں علی نہ ہو وہاں باطل ہوگا۔ جملوں کو سمیٹ کے کہہ دوں، جس عبادت میں علی نہ ہو اس عبادت میں باطل ہوگا، اور جس خلافت میں علی نہ ہو اس خلافت میں باطل۔ سلامت رہنا۔ جزاک اللہ۔ یا علی، یہ حق کی پہچان ہے کہ یہ سارے حق علی کے پیچھے ہوں گے۔ اللہم حیثم دار، اور ادھر علی کو نہ موڑنا جدھر حق موڑے، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی موڑے۔ اب دیکھتا ہوں آپ کہاں تک توجہ رکھتے ہیں، سنیے اب یہاں سے بہت ہی ڈیفیکلٹ گفتگو ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی؟ کائنات کا سارا حق علی کے پیچھے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، کسی نے آ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک هو الحق، اللہ حق ہے۔ ہاں یہی سے عقیدے ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں، لیکن میں عقیدے ڈائیورٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صحیح عقیدہ پہنچانے آیا ہوں۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ حق ہے، نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حق علی کے پیچھے۔ تو اب اگر کوئی اللہ علی کے پیچھے آ جائے تو وہ اللہ کب رہے گا؟ بھائی غور کیجئے نا ذرا سا، مگر قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ حق ہے، اور نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ حق علی کے پیچھے۔ تو یا تو حدیث کو چھوڑو یا تو آیت کو چھوڑو، تو نہ حدیث چھوڑیں گے نہ آیت چھوڑیں گے، پھر کیا کریں گے کہ دونوں کو ماننا ہے۔ تو کیسے مانا جائے کہ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا مسئلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا اللہ حق ہے، نبی کہہ رہے حق علی کے پیچھے ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں نبی کہ اگر اصلی اللہ تک پہنچنا ہے تو علی کے پیچھے آنا پڑے گا۔ بھائی غور کیجئے گا، غور کیجئے، یہ فرش عزا ہے، یہ فرش عزا ہے۔ یہاں نہ غالیوں کا عقیدہ سنایا جاتا ہے نہ مقصروں کا عقیدہ سنایا جاتا ہے، یہاں حق کا عقیدہ سنایا جاتا ہے، نہ غالیوں کا عقیدہ، نہ ہمارا تعلق غالیوں سے ہے اور نہ مقصروں سے۔ یاد رکھیے گا ہمارے اماموں نے دونوں، یا علی امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہلک فی الرجلان محب غال ومبغض قال۔ یہی سے کچھ لوگ عقیدے ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ اس ممبر سے وہ علی سناتے ہیں جو غدیر میں نبی نے سنایا ہے۔ بھائی غدیر میں جو لوگ پیچھے تھے انہیں آگے بلایا، اور جو آگے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور بلا کے بتایا کہ علی کے معاملے میں آگے بھی نہ بڑھنا اور پیچھے بھی نہ رہنا۔ جو علی کے معاملے میں آگے بڑھے انہیں پیچھے بلایا کہ غدیر میں آؤ، اور جو پیچھے رہ کے اپنے جیسا سمجھ رہے تھے انہیں آگے بلایا کہ ولایت تک آؤ، اور پھر حقیقی علی پہنچایا اور بتایا کہ دیکھو یہ علی زمانے کو سنانا ہے۔ تو ہمارے فرش عزا پر نہ غالیوں کا عقیدہ سنایا جاتا ہے نہ مقصروں کا عقیدہ، اور ہمارے یہاں دونوں پہ لعنت پائی جاتی ہے۔ بھائی ہمارے امام نے لعنت کی تو ہم بھی لعنت کرتے ہیں، بھئی ہمارے امام نے غالیوں پہ لعنت کی تو ہم بھی غالیوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں مقصروں پہ بھی لعنت ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں تو ہم مقصروں پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ فلاں صاحب فلاں کو مقصر کہتے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لے گا تو کیا ہم یزید پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں گے؟ بھائی غور کیجئے نا ذرا سا، تو قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں، ہمارے یہاں دونوں زاویے۔ لیکن غلو کی تعریف کیا ہے سنیے گا میرے عزیزو، غلو کی تعریف کیا ہے، غلو کسے کہتے ہیں، غالی کسے کہتے ہیں، پہلے یہ بھی سمجھا جائے۔ آج یہ جو ایک شوشہ چلا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سا علی کے فضائل پڑھ دیجئے، یہ تو غلو ہو گیا۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کے لیے امام معصوم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا، امام خود امیر المومنین کی حدیث ہے کہ پہلے
ہمارے لیے ایک رب کا اقرار کرو کہ جس کی ہم مخلوق ہیں، اس کے بعد کل ایما شئتا، کل ایما شئتا، جو بھی چاہو ہمارے بارے میں کہو، تم ہماری حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی غور کیجئے گا، جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا نا کہ پہلے ہمارے لیے ایک رب کا اقرار کر لو، ایک اللہ مان لو کہ ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ہمارے فضائل میں جو چاہو کہو، ہماری حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا آپ کے فضائل پڑھتی ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں آپ کے فضائل پڑھے جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو میری فضیلت میں پڑھنا ہے پڑھو، جو دل چاہے پڑھو، جہاں دل چاہے پڑھو۔ تو یا علی ساری کائنات آپ کے فضائل پڑھتی ہے، علی سے سوال کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ علی کیا کہتے ہیں کہ جو دل چاہے ہماری فضیلت میں کہو، جو دل چاہے ہماری فضیلت میں پڑھو۔ تو یا علی یہ سارا ہندوستان آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، سارا عراق آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، سارا ایران آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے دنیا آپ کے فضائل پڑھ رہی ہے، اور آج کے بعد سے قیامت تک آپ کے فضائل پڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دل میں آئے پڑھو، جتنا دل چاہے پڑھو۔ تو یا علی آدم سے لے کے ایدم تک، ایدم سے لے کے قیامت تک ہر آدمی آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ یا علی کیا آپ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے؟ عجب نہیں کہ علی کا جواب آئے کہ سمندر سے قطرہ نکال لو، تو کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہو؟ یہ سارے فضائل جو بیان ہو رہے ہیں سمندر سے قطرہ نکل رہا، حقیقی فضائل تو پتہ ہی نہیں ہے۔ سن لیجئے روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، کتاب کا نام ہے القطرہ من بہار فضائل اہل البیت والاطراء، لکھنے والے آیت اللہ مستنبط لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام حسن کے پاس، آگے کہتا ہے مولا اپنے جد کے فضائل سنائیے۔ تو کہا چلے جاؤ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا نہیں مولا سنائیے۔ کہا نہیں سن پاؤ گے۔ کہا نہیں مولا سنائیے۔ امام نے کہا راضی ہے؟ کہاں راضی ہوں۔ امام اسے گوشے میں لے گئے، کان میں امام نے مولا علی کی ایک فضیلت سنائی۔ جب پلٹا ہے وہاں سے، لکھنے والے آیت اللہ مستنبط، جب پلٹا ہے وہاں سے تو امام حسن کو الٹے سیدھے الفاظ سے یاد کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا مولا یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ امام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میرے جد کی فضیلت نہیں ہضم کر پائے گا۔ نہیں پہنچے آپ، میں جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب جو علی کی فضیلت ہضم نہ کر پائے وہ پاگل ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے جد کی فضیلت نہیں ہضم کر پائے۔ یا علی یا علی، سلامت رہیں آپ۔ یا علی یا علی یا علی، اسی یا علی یا علی، شاباش یا علی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ بھائی۔ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے۔ یا یا علی یا علی یا علی، شاباش۔ آخری مجلس لگا۔ یا علی یا علی۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ بچے اعلان کر رہے ہیں، یہ بچے اعلان کر رہے ہیں کہ نعرہ لگانے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نعرہ وہی لگائے جو ہر دل عزیز ہے۔ عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ شاباش حیدری۔ بس یا علی یا علی یا علی
سنیے گا، یہ حق ہے، یہ اللہ نے حق کی معرفت دی ہے۔ حق میں نہ آگے بڑھنا ہے، حق سے نہ پیچھے ہٹنا ہے، بلکہ حق کو حق کے معیار پہ ماننا ہے، اور حق میں باطل کو ملانا بھی نہیں ہے، حق کو حق کی طرح ماننا ہے۔ اور اللہ نے ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند رکھا ہے، اللہ نے ہمیشہ حق کو واضح رکھا ہے، اللہ نے حق کو ہمیشہ روشن رکھا ہے۔ کوئی حق کو چاہ کے بھی جھکا نہیں سکتا ہے، حق ہمیشہ بلند رہے گا۔ حق کو اللہ نے فضائل عطا کیے، اور کائنات کا آج جگمگاتا ہوا حق، میں دو چار جملے پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ کائنات کا آج سب سے واضح اور جگمگاتا ہوا حق 40 کا مجمع ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اس لیے کہ پوری دنیا میں آپ جا کے ریکارڈ چیک کر لیں، ابھی تک اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جسے کروڑوں لوگ ایک وقت ایک جگہ جمع ہو کر اس ایک نام کو لے رہے ہو۔ یہ کائنات میں اللہ نے افتخار صرف حسین کو عطا کیا ہے کہ جہاں کروڑوں کا مجمع جمع ہو کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتا ہے، جس سے پوری کربلا میں جو گونج پیدا ہوتی ہے، اور وہ گونج انسان کو پیغام دیتی ہے کہ یہ لبیک یا حسین کی گونج صرف لبیک یا حسین کی گونج نہیں ہے، بلکہ جب تک کائنات میں لبیک یا حسین کی گونج باقی ہے، زوار کا آنا ضروری ہے۔ جب تک کائنات میں یہ زوار کربلا میں آ رہے ہیں، جب تک 40 حسینی میں حسین کے چاہنے والے کربلا پہنچ رہے ہیں، یہ کربلا پہنچ کر انصار کے فہرست میں کھڑے ہو کر، انصار کی صفوں میں کھڑے ہو کر زمانے کو کربلا سے پیغام دیتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے تھے؟ حسین نے کربلا میں 72 کے درمیان اس رات کی شب عاشور کو جو چراغ بجھایا تھا، وہ صرف سن 61 ہجری کی بات تھی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کربلا کا عاشور آج تک زندہ ہے تو شب عاشور بھی آج تک زندہ ہے۔ جس طریقے سے جب حسین نے چراغ کو بجھایا تو وہاں سے کوئی اٹھ کر نہیں گیا، اسی طریقے سے آج 2 سال سے دیکھو دنیا نے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن کربلا جیسے کل آباد تھی ویسے آج بھی آباد ہے۔ نہیں، ایک جملہ سنو پھر اس کے بعد نعرہ لگانا۔ اس سے بڑا میں جملہ کہوں، ارے اس سے بڑی حق کی دلیل کیا ہوگی کہ سن 2019 میں کعبے والوں نے کعبے کو چھوڑ دیا، لیکن کربلا والوں نے کربلا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا ہو گئی مجلس میرے عزیزوں۔ اس جملے میں یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ ریکارڈ ہے، جا کے دیکھیے گا۔ حج میں اتنا مجمع بھی نہیں ہوتا، 65 لاکھ ویزا ایشو کرتے ہیں یہ ہر سال، اس کے بعد بھی طریقے کی رپورٹ، اسے پانی نہیں ملا، اسے طواف کرنے کو نہیں ملا، اسے کنکڑیاں لگ گئیں۔ لیکن آؤ کربلا کا آ کے کروڑوں کا مجمع دیکھو، اور دیکھو یہ حسین ابن علی کا مجمع ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے کہ وہی حسین ہے جس نے حج کو چھوڑ کر، اپنے حج کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کے لیے کربلا بسائی تھی۔ تو اللہ نے یہ اجر دیا ہے کہ حسین اگر تو حج چھوڑ کے کربلا بنا رہا ہے تو میں بھی اپنا حج تو چھوڑوا دوں گا، لیکن تیری کربلا کا وقار باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں میرے عزیزوں، کائنات رکی ہوئی تھی لیکن 40 نہیں رکا، دنیا رک گئی تھی لیکن مجلسیں نہیں رکی، کائنات تھم گئی تھی لیکن حسین کا پرسہ نہیں رکا۔ مجلسیں ہوئی، طریقے بدلے لیکن مجلسیں ہوئی۔
زاویے بدلے لیکن مجلسیں ہوئیں، مجمع بدلے لیکن مجلسیں ہوئیں، ذاکرین بدلے لیکن مجلسیں ہوئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ وہ حق ہے کہ جس پہ باطل کبھی آ ہی نہیں سکتا، جس پہ باطل کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ حق ہے کہ جس کو حسین اپنے خون سے سینچ رہے ہیں۔ یہ وہ حق ہے جسے علی اکبر اپنے کلیجے سے سینچ رہے ہیں۔ یہ وہ حق ہے جسے زینب اپنی ردا سے سایہ دے رہی۔ حق ایسے کیسے دب جائے گا؟ زینب کی ردا کا سایہ ہے حق کے اوپر، سکینہ کی چادر کا سایہ ہے حق کے اوپر۔ بس ارباب عزا مجلس تمام، مصائب سننے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے؟ آ گئی وہ قیامت خیز شب جسے 10 سفر کہا جاتا ہے۔ شب دہم ہے آج، بڑا ہنگامہ ہے آج کی شب شام کے بازار میں اور شام کے زندان میں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ، اتنی چہیتی ہیں حسین کی سکینہ کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ سکینہ نے آ کے بابا کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ کہا بابا جاتے ہو جاؤ، مگر اتنا بتا دو کہ نیند آئے کہ جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ بولے کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ فرمایا کہ بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ یا آپ شہ ابرار، جلد آنے کا اگر کیجئے گا مجھ سے نہ اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے یہ کیسی ہے باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ حسین سے سکینہ نے ایک جملہ پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ حسین نے گریہ کرتے ہوئے آواز دی بیٹا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ تاریخ لکھتی ہے بی بی نے جیسے یہ جملہ سنا نا، بی بی غش کھا کے گر گئی۔ حسین کی آغوش میں سکینہ گر گئی غش کھا کے، لیکن تاریخ لکھتی کہ حسین اتنی دیر نہیں اٹھے جتنی دیر سکینہ غش کے عالم میں رہی۔ جب سکینہ کو غش سے افاقہ ہوا اور حسین کربلا کے مقتل جانے لگے تو حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، اے بہن زینب میری سکینہ سے خبردار رہنا۔ تاریخ لکھتی کہ 10 محرم گزر گئی، 11 محرم آ گئی، اب زینب اور سجاد کی نظریں سکینہ کے اوپر ہیں۔ تاریخ لکھتی یہ قافلہ گزارا جانے لگا، کہاں سے گزارا جا رہا ہے؟ اسی طرف سے گزارا جا رہا ہے جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ننھے ننھے ہاتھوں میں سکینہ کی رسی بندھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سکینہ نے ایک مرتبہ بابا کا بے سر لاشا دیکھا، سکینہ نے اپنے آپ کو بابا کے لاشا پہ گرا دیا۔ ایک مرتبہ شمر نے آواز دی سکینہ اٹھو قافلہ جانا ہے، سکینہ نہیں اٹھتی، بابا سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ زینب نے کہا اے بی بی اٹھ جاؤ، سجاد کہتے ہیں اے بی بی اٹھ جاؤ، لیکن سکینہ بابا سے لپٹ کے گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانے کو گھماتا ہوا آیا اور کہتا ہے سکینہ اٹھو نہیں تو یہی تازیانہ ہوگا اور تمہاری پشت ہوگی۔ سکینہ رو رہی ہے۔ ملعون نے بے حرمتی کی، اس تازیانے سے 4 سال کی ننھی بچی کی نرم جلدوں پر تازیانہ مارا۔ سکینہ تڑپ گئی، ماتم کر کے رو آزادارو، سکینہ تڑپ گئی۔ تڑپنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ابھی بھی سکینہ نے بابا کا لاشا نہیں چھوڑا۔ ارے سکینہ رو رہی تھی، شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے سکینہ کو باپ کی میت سے جدا کیا۔ سنو گے کیسا جدا کیا؟ سکینہ کے بال پکڑے، بال پکڑ کے بچی کو بابا کی میت سے جدا کیا۔ تاریخ لکھتی ہے زیارت کے جملے ہیں سلام ان رخساروں پر کہ جن کا رنگ پورے رستے میں بدلتا رہا۔ ارے کبھی سرخ ہوئے رخسار، کبھی نیلے ہوئے رخسار۔ جزاک اللہ۔ ہاں ارباب عزا، ہاں میں آج مصائب تھوڑی دیر پڑھوں گا، مجھے معاف کیجیے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سکینہ
سکینہ شام پہنچ گئی. میں 8 دن جناب سکینہ کے شام کے مصائب پڑھ چکا. تاریخ لکھتی ہے کہ زندان شام میں سکینہ آ گئی. اب زندان میں سکینہ کا معمول یہ ہے کہ جب شب کا سناٹا ہوتا ہے تو اوپر سے پرندے اڑ کے جاتے ہیں. سکینہ کہتی ہیں اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے وطن آشیانے کو واپس جا رہے ہیں. بی بی تڑپ کے کہتی تھی اے بھیا سجاد کیا ہم بھی اپنے وطن واپس جائیں گے؟ اور اس کے بعد سکینہ کا روز کا معمول یہ تھا کہ شام کے کچھ بچوں میں آپس میں دوستی ہوتی ہے نا, شام کے کچھ بچے زندان شام کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور روز سکینہ انہیں کہانی سناتی تھی. کہانی میں کیا سناتی تھی بی بی؟ بتایا کرتی تھی کہ میں ایسے رہا کرتی تھی, میں مدینے میں ایسے رہا کرتی تھی, میرا ایک چچا عباس تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا. ارے میرے بابا نے تو مجھے بالیاں پہنائی تھی, وہ بالیاں شمر اتار لے گیا. میرا چچا مجھے اتنا چاہتا تھا کہ ہمیشہ مجھے گودی میں اٹھائے رہتا تھا. میرا بھیا اکبر تھا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. ارے میرا ایک چھوٹا بھیا اصغر تھا جسے میں بہت پیار کرتی تھی. ان ننھے بچوں کو سکینہ کہانی سنایا کرتی تھی. آ گئی آج کی شب جسے نوسفر کہا جاتا ہے. تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ سو رہی ہیں. سوتے سوتے اچانک سے اٹھی اور اٹھ کے سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا. ارے ابھی تو میرا بابا یہی تھا, کہاں چلا گیا؟ میرا بابا کہاں چلا گیا؟ میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ارے اس آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید ملعون اپنے دربار میں تڑپنے لگا. کہتا یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے؟ کسی نے بتایا کہ حسین کی بچی نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے لہٰذا وہ تڑپ کے گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے, حسین کا سر لے جا کر بچی کو دے دو. تاریخ لکھتی کہ حسین کا سر ایک کپڑا ڈال کے لایا گیا اور جیسے ہی زندان شام میں حسین کا سر آیا, ارے بچی نے جیسے ہی باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا سکینہ تڑپ گئی. تڑپ کے کہتی اے بابا ارے ابھی تو آپ زندہ تھے. اور یہ کہہ کے سکینہ نے رخسار پر رخسار رکھا اور 2 جملے پڑھے, من الذی ایتمنی علی الصغر السنی. اے بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ اور سکینہ روتے 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 سکینہ خاموش ہو گئی. سکینہ خاموش ہو گئی. زندان کے اندھیرے میں سکینہ کی آواز بند ہو گئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا سجاد دیکھو لگتا ہے سکینہ سو گئی ہیں, انہیں لٹال دو. اب جو سجاد نے سکینہ کے بازو کو ہلایا تو سکینہ بابا کے پاس جا چکی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہار باب ازا. تاریخ لکھتی ہے سجاد تڑپ گئے سجاد. اب اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اسی قید خانے میں غسل و کفن کا انتظام ہوا, لیکن سکینہ حسین کی بیٹی ہے نا, وصیت کر کے گئی ہیں کہ شام کے حاکم سے کفن نہ لینا. لیکن اے بھیا سجاد میں بڑی پیاسی ہوں, مجھے کوشش کر کے نم زمین میں دفن کرنا. اے ارباب ازا غسالہ بلائی گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 غسل دینے والے لوگ ہیں کہ جو غسل دیتے وقت میت کو دیکھ کے چیخ مار کے روئے ہیں. ایک امیر المومنین جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو مولا چیخ مار کے روئے تھے. اس کے بعد دوسرا جنازہ جب محمد باقر امام زین العابدین کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے تھے. اور ایک جنازہ سکینہ کا ہے کہ جسے جب غسالہ غسل دے رہی تھی چیخ مار کے روئی. زینب آگے بڑھی, غسالہ روتی کیوں ہے؟ کہا ارے اس بچی کو کوئی بیماری تھی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں اس کا کرتا اتارتی ہوں, کرتا جسم سے لپٹا ہوا. زینب نے تڑپ کے کہا اے غسالہ کربلا سے شام اس نے اتنے درے کھائے ہیں, بہتا ہوا خون کپڑوں کو چپکا لیتا تھا. جزاک اللہ. بس 2 جملے, مجلس تمام ہو رہی ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ غسل ہو گیا.
گیا، غسل ہو گیا۔ غسل ہونے کے بعد سکینہ کو اسی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اب امام سجاد کو سکینہ کو دفن کرنا ہے۔ میت دفن ہوتے تو دیکھی ہوگی ارباب اعضاء آپ نے، میت اپنے یہاں جب ایک میت دفن ہوتی ہے تو کم سے کم 3 لوگ سہارا دیتے ہیں، اور 3 لوگوں کے دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ سجاد اپنے بہن کو دفنائیں گے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہاتھوں سے۔ اب مجھے نہیں پتا سجاد نے کیسے سکینہ کی میت کو اٹھایا، لے کے قبر سکینہ کی طرف بڑھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، سجاد لاؤ میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ ادھر سجاد نے سکینہ کو دفنایا، دفنا کے سجاد رو ہی رہے تھے کہ ادھر زندان کے بچے آئے۔ وہ جو بچے سکینہ سے کہانی سنتے تھے آ کے کہتے ہیں ارے وہ بچی کہاں ہے، ہمیں اس سے اس کے حال پوچھنا ہے۔ ارے تڑپ کے سجاد کہتے اے بچوں واپس جاؤ، اب وہ بچی نہ رہی جو تجھے اپنا حال سنائے گی، وہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بچوں نے گریہ کیا، واہ سکینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علیہ وسیات الذین ظلموا ماتم۔